پلاننگ پروسیس کے اندر مختلف لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں. دیر آر ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز اینڈ ایکٹرز انوالوڈ ان پلاننگ پروسیس. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پلاننگ کون لوگ کرتے ہیں. فیڈرل اینڈ پروونشل منسٹری آف ایجوکیشن, منسٹری آف بیسک ایجوکیشن اف اینی. کچھ ملکوں کے اندر منسٹری آف بیسک ایجوکیشن اور منسٹری آف ایجوکیشن علیحدہ علیحدہ سے ہوتی ہیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. منسٹری آف ہائر ایجوکیشن اگر وہ بھی ایک علیحدہ کیٹیگری کے طور پہ ایگزسٹ کرے. Participation of other ministries like Ministry of Labour, Ministry of Science and Technology, Ministry of Health and all subsectors within education. ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ باقی کی منسٹریز کا کیا کام ہے پلاننگ پروسیس کے اندر. منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی انوالومنٹ کیوں ضروری ہے, منسٹری آف ہیلتھ کی انوالومنٹ کیوں ضروری ہے. وہ اس لیے کہ ایجوکیشن پلاننگ جو ہے اٹ از فیوچرسٹک پروسیس اینڈ دیز منسٹریز can actually share what number of doctors, what number of paramedical staff is needed in next 5 years or in next 10 years. So یہ والے جو اسٹیٹسٹکس ہیں یہی والی منسٹریز دے سکتی ہیں. اسی طریقے سے منسٹری آف لیبر وہ بتا سکتی ہے کہ کتنے ووکیشنلی ٹرینڈ لوگ درکار ہیں. اگر یہ منسٹری یہ والے فگرز نہیں دے گی تو ایجوکیشنل پلانرز کے لیے پرابلمز ہو سکتے ہیں کہ وہ ووکیشنل ٹریننگ کو میں بھی اتنی اہمیت نہ دیں جتنی اہمیت اس کو درکار ہے. So there are different actors who are involved in the planning process. Stakeholders کس کو ہم کہتے ہیں؟ ایک وقت تھا جب اسٹیک ہولڈر کی بجائے شیئر ہولڈر ورڈ یوز ہوا کرتا تھا. شیئر ہولڈر کا مطلب جس کے شیئر ہے, جس طرح کمپنیز میں شیئرز ہوتے ہیں ویسے ہی ایجوکیشن کے اندر بھی شیئر ہولڈر کہا جاتا تھا. بٹ ود ٹائم یہ کہا گیا کہ یہ شیئر ہولڈر کی بجائے دا مور اپروپریٹ ورڈ از اسٹیک ہولڈر. اسٹیک ہولڈر کہ جس کا بھی ہمارے ایجوکیشن کے اندر اسٹیک ہے. سو اسٹیک ہولڈرز کون کون سے ہیں؟ ریپرزینٹیٹیوز آف ٹریڈ یونینز, members of civil society, non-governmental organizations, the private sector, teachers, parents and community associations. Development partners may be part of the plan preparation process. تو جہاں پر منسٹریز انوالوڈ ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں اسٹیک ہولڈرز کی انوالومنٹ بھی بہت ضروری ہے ان ایجوکیشنل پلاننگ. سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ایجوکیشنل پلاننگ کے اندر پیرنٹس, ٹیچرز اور سول سوسائٹی ہے کہ ایجوکیشن کے بینیفٹس تو ہم سب کو ملنے ہیں. جتنی اچھی ایجوکیشن ہوگی اتنے زیادہ بینیفٹس پوری سوسائٹی کو ملیں گے. سو وی آر آل اسٹیک ہولڈرز آف آور ایجوکیشن. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ انوالوڈ ہیں پلاننگ پروسیس کے اندر, جو گروپس انوالوڈ ہیں ان کی کیٹیگریز کیا ہیں. گروپ 1 ان لوگوں کو کہا جاتا ہے دا پیپل آف ہائی امپورٹینس بٹ لو انفلوئنس. یہ وہ لوگ ہیں جن کی اہمیت بہت زیادہ ہے پلاننگ کے پروسیس میں, لیکن ان کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو کئی دفعہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے اگرچہ کہ ان کی امپورٹینس بہت زیادہ ہے. اور ریپرزینٹیٹیوز آف سول سوسائٹی, وومن, مائنورٹیز, یوتھ, یہ وہ گروپ ہیں جن کی اہمیت ہے لیکن ان کو شامل نہیں کیا جاتا, ان کا انفلوئنس کم ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وومن دے آر ہاف آف دا پاپولیشن, یا شاید کہ ہاف سے تھوڑی زیادہ ہے ان کی پاپولیشن, لیکن ان کی ریپرزینٹیشن ہمیں ڈیسیژن میکنگ کے اندر کم نظر آتی ہے. اسی طریقے سے سول سوسائٹی کی بھی ریپرزینٹیشن ہمیں کم نظر آئے گی. جتنے زیادہ ڈیسیژنز ہوتے ہیں یہ سرکاری محکموں میں سرکاری افسر وہ ڈیسیژنز لے رہے ہوتے ہیں, اگرچہ کہ سول سوسائٹی اور وومن اینڈ یوتھ اینڈ مائنورٹیز دے آر امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز. سو یہ سب گروپ 1 سے بلانگ کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ گروپ 2 کن لوگوں پر مشتمل ہے. یہ وہ لوگ ہیں دا پیپل آف ہائی امپورٹینس اینڈ high influence. The Office of the Prime Minister, the Ministry of Education, National Planning Committees and representative of the main political parties. یہ لوگ, ان لوگوں کی اہمیت بھی ہے اور ان کا انفلوئنس بھی ہے, اور ان لوگوں کی پارٹیسپیشن ایجوکیشنل پلاننگ پروسیس میں ہمیں بہت ویزیبل نظر آتی ہے. گروپ 3 یہ وہ لوگ ہیں جن کی امپورٹنس تو زیادہ نہیں
اور اسی وجہ سے ان کا انفلوئنس بھی زیادہ نہیں. جیسے کہ اسٹیک ہولڈرز, ریلیجیس آرگنائزیشنز, یونیورسٹیز اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز belong to this category. یونیورسٹیز کی اتنی زیادہ سے نہیں ہے ہمارے اسکول لیول کی پلاننگ کے اندر. اسی طریقے سے ریلیجیس آرگنائزیشنز کی بھی سے نہیں ہے ہماری اسکول لیول کی پلاننگ کے اندر. سو یہ والے لوگ جو ہیں گروپ 3 کے سے بلانگ کرتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے ملکوں میں ایسا ہو. کچھ جگہوں پہ ہمیں یونیورسٹیز کا انفلوئنس نظر آئے گا, کچھ جگہوں کے اوپر, کچھ ملکوں میں ہمیں ریلیجیس آرگنائزیشنز کا بھی انفلوئنس نظر آئے گا. پاکستان کے اندر بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر ان لوگوں کا انفلوئنس ہمیں نظر آتا ہے. گروپ 4 یہ ان لوگوں سے کو ریپرزینٹ کرتا ہے, پیپل آف لو امپورٹنس اینڈ ہائی انفلوئنس. یہ وہ لوگ ہیں جن کی پلاننگ پروسیس میں اتنی اہمیت تو نہیں ہے لیکن ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے, جیسا کہ ریپرزینٹیشن آف مائنر پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پرائیویٹ آرگنائزیشنز. پرائیویٹ آرگنائزیشنز کچھ اتنی زیادہ انفلوئنشیل ہیں کہ جو کہ پلاننگ پروسیس کو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یو این ڈی پی نے یہ کہا کہ یہ جو گروپس کی ویریشن ہے یہ سارے ممالک میں سیم نہیں ہے. یہ گروپ کی کلاسیفیکیشن یونیورسل نہیں ہے. اٹ کین ویری فرام ریجن ٹو ریجن. اب ایک اور امپورٹنٹ سوال ہے کہ پلاننگ لیڈ کون کرتا ہے. ہو لیڈز پلاننگ؟ Usually the Ministry of Education leads the process and nominates a committee of experts to lead the plan. ایجوکیشن فار آل, پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جو کہ سگنیٹری ہیں ایجوکیشن فار آل کے. ایجوکیشن فار آل کا کوآرڈینیٹر بھی ہے اور سم ٹائمز یہ کوآرڈینیٹر بھی اس سارے پلاننگ پروسیس کو لیڈ کر سکتا ہے. پلاننگ ٹیمز. It is suggested to have a small lead team, core team, headed by the Ministry of Education to facilitate the planning process. A number of working groups in specified areas. So planning میں ایک آپ کی core team ہو, پھر اس کے ساتھ ساتھ کافی سارے ورکنگ گروپس بنائے جائیں جو کہ اپنے اسپیسیفک ایریا کے اندر کام کرے. میں بھی ایک گروپ ووکیشنل ایجوکیشن پہ کام کرے, ایک گروپ جو ہے وہ نان فارمل ایجوکیشن پہ کرے, اسی طریقے سے ایک اور گروپ جو ہے وہ اسکول ایجوکیشن پہ کرے, کوئی ہائر ایجوکیشن پہ کرے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک تیسری ٹیم بنائی جائے, a large committee involving representatives from different ministries, civil society, political parties, teachers to guide the planning process. A large team may be desirable but may not always be helpful to move fast. تو اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا سسٹم کیا ہے. A good system is to have a large team for consultation and guidance, but a small and a viable team for facilitating the process of consultation and drafting of the document. So اس طریقے سے ہم اگر کام کیا جائے تو جو ایجوکیشنل پلانرز ہیں وہ سوئفٹلی کام کر پائیں گے اور اپنے ٹارگٹ کو ٹائم سے اچیو کر لیں گے. سو دس از اباؤٹ دا ایکٹرز ہو آر انوالوڈ ان دا پلاننگ پروسیس.